अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, माह सितंबर की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक शानदार महीना इसको इस हवाले से कहा जा सकता है कि भारतीय जाहिलियत का जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जिस तरह से उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया, हमारी तीनों फोर्सेस जिस तरह से लड़ी और अवाम ने जैसे उनका साथ दिया, ये बहुत अहम चीज़ है और इसको तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज है और इसको याद किया जाता है इसी तरह से। और अगर हम 6 सितंबर की बात करें तो यौम दिफा के तौर पर इसे मनाया जाता है, जबकि 7 सितंबर जो आज का दिन है ये इसे यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है और 8 सितंबर यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। हमारी तीनों फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ती हैं और जब कभी इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं तो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, अपनी अहलियत को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, इस वक्त किस हद तक हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए हैं और किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और इसके साथ साथ हम कश्मीर के हवाले से भी जरूर बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, 34वां रोज है, अभी भी वहां पर लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और वहां की खबरें भी हम तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए कि मवासलाती निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया गया है। इस वक्त हमें नहीं मालूम कि वहां पर क्या किस तरह से किस हद तक ब्लड शेड हो रहा है और लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इसके हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारी फोर्सेस कितनी तैयार हैं। DGI SPR बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक जो है वो लड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दस्तियाब ऑप्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान अगर सिफारतकारी के फ्रंट पर हम बात करते हैं, ये दीगर ऑप्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक इस वक्त हमें स्ट्रांग नजर आता है। हमारा जो नैरेटिव है क्या इस वक्त उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय कर रही है, हम उसको प्रॉपर तरीके से इस केस को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और मजीद हम इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब UN इजलास में भी शिरकत करेंगे, वहां पर भी उनकी तकरीर होगी और वो जिस तरह से कोशिश करें, बल्कि पिछले 70 सालों से अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त कश्मीर के मुकदमे को जितने बेहतर अंदाज में पेश किया जा रहा है और जिस तरह से वेस्ट के लोगों को खासतौर पर इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और लोग दुनिया भर में इसके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं, ये सब चीजें इस बात का इंदिया देती हैं कि इस वक्त संजीदगी बहुत ज्यादा है और तमाम इदारे सेम पेज पर हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले को किसी न किसी तरह से किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचाया जाए। बहरहाल एक इवॉल्विंग स्टोरी है, आगे सिचुएशन क्या बनती है, किस तरह से इस पर काम होगा, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो शख्सियात इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ और इन तमाम तर हवालों से उनसे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं और सियाचिन जैसे अहम महाज पर जो है वो कमांड कर चुके हैं। बहुत इनकी अगर हम जिंदगी की बात करें तो बहुत सी अहम चीजें ऐसी होंगी जो हम चाहेंगे कि आज 6 सितंबर के साथ उसको रिलेट करके वो हम इनसे जानने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ प्रोग्राम में रियर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें 6 सितंबर के हवाले से भी, इस जंग के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त बहरिया की कैपेबिलिटी है उसके हवाले से भी हम सलीम साहब से जान पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड 5 अमीर साहब, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज जो है वो यौम फ़ज़ाइया भी मनाया जा रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि उनसे भी कुछ अहम चीज़ें समझेंगे और ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से भी बात होगी। अभी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ चलते हैं। सर, 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं, कल भी दिन भर हम इस पर बात भी करते रहे और मुख्तलिफ नशिस्तों में आपने भी हमें ज्वाइन किया। आज मैं चाहूँगी कि इस हवाले से कुछ थोड़ा सा आप हमें बताइएगा, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। खास तौर पर जज्बे की बात की जाती है कि उस वक्त जो जज्बा था, जिस तरह से हमारी फोर्सेस तो ऑब्वियसली अभी भी हमें नो डाउट कि वो उसी तरह से फ्रंट पर आके जो है वो मुल्क के दिफा के लिए हमें नजर आता है कि बिल्कुल तैयार हैं। अवाम की तरफ से भी जो चीजें थी, मैं ये चाहूंगी कि इन सबको आप कैसे रिलेट करते हैं और आज की सिचुएशन में इसको कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका क्वेश्चन एड्रेस करने से पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज वादे करूं। 1965 का जो दिन हम मनाते हैं और यौम दिफा हम कहते हैं, उसके बारे में भारत में पहले तो ये नहीं मनाया जाता था, फिर भारत ने इसको डे को उन्होंने भी मनाना शुरू किया और जैसे भारत हमेशा झूठ नैरेटिव लेके तो उस पे अपनी स्टोरी बिल्डअप करता है, इस पे भी उन्होंने ये झूठ का सिलसिला शुरू किया।
پہلی چیز جو انہوں نے کہنی شروع کی وہ یہ کہ جناب یہ تو 10 اگست سے جنگ شروع تھی. بالکل بالکل. وہ یہ کہتے ہیں. اب 10 اگست سے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی. وہ اس سے پہلے ہماری رن کچھ میں بھی اسکرمشز ہوئی تھیں. ہمارا چھم کے ایریا میں بھی ہمارے کلیشز چل رہے تھے کشمیر میں. وہ جنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. جنگ وہ تھی جو بھارت نے مسلط کی 6 ستمبر کو. یعنی یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے. بہت اچھا کہ آپ نے اس کو کلیئر کر دیا, کیونکہ ابھی بھی ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم نے غلط بیانی. لوکل کمیشن اب جیسے ایل او سی کے روزانہ ہوتی ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ جنگ شروع تھی, تو کشمیر تو ہمیشہ سے ایک ایسا محاذ تھا جہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. 10 اگست کو اگر کشمیر میں کچھ ہو رہا تھا تو اس کو آپ جنگ نہیں کہہ سکتے. یہ کشمیر کے محاذ پہ سن 47 سے لے کے آج دن تک یہ چل ہی رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ کہ بھارت نے اس کو منانا شروع کیا کہ جی ہم فتح یاب ہوئے, پاکستان کو شکست ہوئی اور یہ ہم نے جنگ جیتی. اب اس کا جھوٹ جو ہے, چونکہ بھارت کے عوام سننا چاہتے ہیں, ان کے کانوں میں وہ یہ سریلی باتیں سننا چاہتے ہیں جس سے ان کو بے شک جھوٹی ہوں دل کو تسلی ہو جائے کہ ہم نے واقعی یہ کیا تھا یا ایسے حاصل کیا. تو وہ پبلک بھی خوش ہو جاتی ہے, حکومت بھی اس معاملے میں اپنے نمبر بنا لیتی ہے. تو وہ بھی متھ توڑنے کی ضرورت ہے. وہ جو فضول جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں, وہ بھی پتہ لگنا چاہیے. یہاں پہ سیالکوٹ سائٹ پہ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ہمارے 30-35 ٹینکوں کی ایک یونٹ تھی جس نے ان کے 300 ٹینک روکے. اور بھارتی ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان چونڈا میں بنا. اگر اتنا بڑا آپ 300 ٹینک سے ایک حملہ لانچ کر رہے ہیں تو آپ کی فتح تھی, تو پھر تو یہ 300 ٹینکوں کو چاہیے تھا کہ 30 ٹینک جو سامنے تھے ان کو رونتے ہوئے نکل جاتے, سیالکوٹ کیپچر کر لیتے. سیالکوٹ تو وہاں سے سارا 6-7 میل پہ تھا. لیکن پیش قدمی بھی نہ ہوئی, الٹا آپ کے سارے ٹینک جو تھے وہ وہاں پہ تباہ ہو گئے, جس میں ہماری ٹینک ریجمنٹس نے اور ہماری ایئر فورس نے زبردست وہاں پہ رول ادا کیا اور ان کی تباہی پھیر کے رکھ دی. یہ چیز. پھر میں نے آپ کو آگے بھی ذکر کیا تھا کہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پہ ہم نے قیدیوں کا تبادلہ کیا. ہم نے 1250 کے قریب بھارتی قیدی حوالے کیے. ہمارے قیدی جو تھے وہ تقریباً کو 200 کے قریب تھے. ٹھیک ہے. تو جس کے قیدی زیادہ تھے وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ جناب ہم نے فتح بالکل واضح ہے یہ تو صورت ہے. اسی طرح جو علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا ہم نے کئی گنا زیادہ علاقہ بھارت کا کیپچر کیا ہوا تھا. 1600 مربع میل تو صرف ہمارا راجستھان میں تھا جو علاقہ ہم نے ان کا لیا ہوا تھا. یہاں یہ پہلے حلے میں جو BRB کے قریب آگے اس سے آگے نہیں تھا. میں نے اس وقت کے اخبار آسٹریلین ٹائمز, گارڈین, یہ سارے نکال کے دیکھے. ان کی ہیڈ لائنز ہیں پاکستان ریٹلز انڈیا. وہاں آپ کوئی ہیڈ لائن ایسی نہیں دیکھیں گے جس سے یہ پتا چلے کہ بھارت نے کچھ کر دیا. یہاں پہ ایک ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان ایئر فورس ڈسٹرائز انڈین ایئر فورس, اور اس میں بتاتا ہے کہ 76 کے قریب ان کے جہاز جو ہے وہ زمین پہ کھڑے کھڑے پاکستانی ایئر فورس نے تباہ کر دی. تو ہماری یہ کامیابی یہ بھارتی لوگوں کے کانوں میں پہنچنی چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ 71 اور 65 کا کوئی موازنہ نہیں ہے. 71 جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں ویسٹ پاکستان سائڈ پہ, تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا تھا یہاں پہ. ٹھیک. یہ جو کچھ ہوا وہ وہاں ایسٹ پاکستان میں جو ایک سازش تھی. چنانچہ پاکستان کو وہ 71 کے لینس سے نہ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا, اس کو ہمیشہ 1965 یا 71 کی جنگ کے مغربی محاذ سے جو کچھ ہوا اس لینس سے دیکھیں, یا آج دیکھیں کہ ہم نے پلوامہ کے بعد کیا کیا. تو یہ ایک تو بھارتیوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہمارا قومی اتحاد 1947 کے بعد بہت اچھا تھا, اور 65 کی جنگ کے وقت میں ہماری قوم بڑی متحد تھی اور عوام میں ایک جوش تھا. اس جوش کے ساتھ ساتھ وہ اپنی افواج پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے یہ بہت ہی بڑا عنصر ہے اس میں.
کہ آپ کے عوام آپ کا حوصلہ بڑھائیں، آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ ہوں، وہ ایک ہی ڈیفنس کا حصہ بن کے ایک مضبوط دیوار کی طرح سارے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ جب قوم اپنی افواج پہ اعتماد کرتی ہے اور ان کو پورا تعاون دیتی ہے۔ آج یہاں پہ بعض وہ حلقے جو اپنے کرپشن یا مفادات کی وجہ سے وہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتہائی ڈیمیجنگ ہے۔ عوام کو کنڈم کرنا چاہیے، ریزسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف ایئر اسٹاف، نیول اسٹاف، یہ بارہا بات جب کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو پاکستان کے عوام کی مدد سے، ان کی سپورٹ سے۔ بالکل ایسے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ان میں ہونا چاہیے کہ عوام ہمارے تو وہ دشمن اس ملک کے جو پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان کے درمیان کوئی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا تھریٹ ہے، یہ ایک بڑا تھریٹ ہے اور یہ عوام کو اس کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی سلیم اختر صاحب تھوڑا سا اسی بات کو کنٹینیو کر کے اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، جو اس وقت ہم جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا کہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنی افواج سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کا بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ پوری ایک تاریخ ہے کہ جس طرح سے وہ ہر جگہ پر اکٹھے نظر آتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی نیوی کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا سارا ماحول تھا، کس طرح سے ڈیفینڈ کیا گیا۔ شکریہ جی۔ جو ستمبر کی جنگ ہے اس سے پہلے جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اس طرح کے اسکرمشز وغیرہ تھی۔ رن آف کچھ کا جو انسیڈنٹ تھا وہ کچھ مہینے پہلے وہ چل رہا تھا۔ نیوی کو بھی جو ہے جہازوں کا، کیونکہ ہمارا ہوتا ہی ہے کہ ایک لمیٹڈ جہاز تھے، جیسے ہمارے پاس 9 جہاز تھے، 60 ڈسٹرائرز تھے اور 2 دوسرے جہاز تھے، سو تقریباً، اور جبکہ انڈیا کے پاس 19 ڈسٹرائرز تھے، ایک ایئر کرافٹ کیریئر تھا، طیارہ بردار جہاز جو ان کا ہے، جو کہ ان کو جب پارٹیشن ہوا تو ان کے حصے میں آیا، 2 کروزر تھے ان کے پاس بڑے، اور لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی وہ پاک بحریہ کے پاس آبدوز تھی۔ اس آبدوز نے جو ہے وہ انڈین نیوی کے اندر اتنی دہشت اور اتنا خوف اور ڈر پیدا کیا ہوا تھا کہ اس آپریشن سے، اس جنگ سے پہلے انہوں نے جو برٹش سبمرین ہے ایسٹیٹیوٹ، مجھے ابھی بھی نام یاد ہے اس کا، اس کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے ان کے فریگیٹس، تاکہ کل کو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آبدوز کو کیسے پکڑنا ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ رچا ہوا تھا ان کے اندر کہ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں کے طیارہ بردار جہاز، اپنے کروزر، ان کے 15 جہاز بامبے کی اس میں تھے، ہاربر میں، جبکہ باقی جو تھے وہ دوسری جگہ کوچین میں، وشاکھاپٹنم اور ایسٹ کوسٹ پہ تھے۔ تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا جب یہ دوارکا آپریشن ہوا، تو دوارکا آپریشن جو ہے اس کا تو پہلا مقصد یہ تھا کہ اب انہوں نے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ آبدوز جو ہے اس کو تو یہ آرڈر تھے کہ تم نے اپنے آپ کو بامبے کے سامنے پلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ کسی چھوٹے جہاز کو نہیں مارنا، یا ان کا طیارہ بردار جہاز یا کروزر وہ آئے تو ان کو نشانہ بنانا ہے۔ تو اس نے اپنی سبمرین نے پوزیشن لے لی ہوئی تھی، بلکہ یہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوارکا پلان کیا کہ ان کو جا کے ان کے گھر پہ مارتے ہیں، شاید کوئی غیرت آ جائے تو یہ باہر نکلیں، جب باہر نکلیں گے تو آبدوز تیار کھڑی ہے ان کو ٹو ٹیک دیم آن۔ پلس ایک اور تھا کہ وہاں دوارکا میں تھا یہ ریڈار اسٹیشن، تو ریڈار اسٹیشن کی تباہی بھی جو ہے وہ بھی ضروری تھی کہ یہ ارلی وارننگ اور یہ پرووائڈ کرتا تھا، اس لیے اس کو بھی کرنا تھا۔ لیکن سب سے بڑا میرا خیال جو تھا وہ انڈین نیوی کے مورال کو ڈینٹ کرنا تھا۔ بالکل، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ بالکل، ابھی اس میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوارکا آپریشن ہوا کیسے، لیکن میں ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ بتا دوں کہ میرا تعلق بھی چونڈا کے پاس ایک گاؤں ہے ادھر سے ہے، تو میں اس وقت 10 سال کا تھا، کراچی میں تھا، میرے فادر جو ہے ایئر فورس میں تھے، تو ساری زندگی ہم نے چار فیصل ادھر ہی گزاری کراچی کے اندر۔ لیکن جنگ کے فوراً بعد میں چونڈا گیا اپنے گاؤں، تو جب چونڈے کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا تو وہاں ایک انبار لگا ہوا تھا ٹینک کا، یعنی میں
اب اس وقت تو موبائل وغیرہ نہیں تھے، ورنہ کاش میرے پاس ہوتے تو میں وہ تصویریں لیتا جو کہ بناتا. وہ مجھے یاد ہے ابھی بھی اس کی مزل کے جو ہے نا وہ اس کا ایسے پرکشے اڑے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہا تھا، چھوٹا بچہ سوچ رہا تھا کہ یار ایک گولا آ کے سیدھا ٹینک کے اس کے اندر لگا ہے. تو بہت اچھا خاصا وہ تھا. اس کے بعد وہاں جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ ٹینک اور دوسرے اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی قربانی آپ دیں، جو جذبے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ صرف فوج کے ساتھ جو ہماری سویلینس ہیں ان کا جذبہ دیکھے کہ انہوں نے شیلز اور بامز وغیرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. بالکل بالکل. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہاں ٹوٹل کوآرڈینیشن، جذبہ یہ تھا کہ ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا. صحیح ہے، بالکل. اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا جس طرح سے ساری اسٹریٹجی ترتیب دی گئی، اس میں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک سپورٹ حاصل ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ فائدہ میر صاحب کی طرف جاتے ہیں. سر، یوم فضائیہ کی ہم بات کر رہے ہیں. 7 ستمبر 1965 کی شام تک پاک فضائیہ یہ سچویشن تھی کہ جس طرح سے دفاع کیا، بھارت کے 50 سے زائد طیارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے تھے اور ایک ناقابل شکست قسم کا فضائی برتری جو ہے وہ حاصل ہو چکی تھی. ایم ایم عالم صاحب کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے 5 ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ انہوں نے تباہ کر دیے. تو سر میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور آج تو یوم فضائیہ منا بھی رہے ہیں ہم، ہماری فورسز اس حوالے سے اب ہم لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اس وقت جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک دشمن کو جس طرح سے ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا اور جو اچانک حملہ ہوا اس کا بھی ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. آج جو حالات ہیں تو اس وقت ہماری تیاری کتنی ہے؟ 1965 کی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر سے مماثلت رکھتی ہے. دشمن کی جو ہماری عددی نمبرز تھے وہ 1 سے 3 تھے. ایک مقام میں 3 ان کے 3 جہاز تھے، 3 فورسز کے لوگ تھے. دنیا کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان سے کی یہ اوپینین ہے کہ 1965 کی جنگ 7 ستمبر کو فائنلائز ہو چکی تھی. کیونکہ 7 ستمبر کے بعد پھر انڈین ایئر فورس نے اکا دکا پروازیں کی پاکستان کی سرحدیں پار کرتے ہوئے. جو پہلا مارکا ہوا تھا پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا، ایک بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے اور وہ ہوا تھا 1 سپٹمبر کو کشمیر کے اوپر، جس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی، 2 بڑے ہمارے آئیکانز ہیں ایئر فورس کے، انہوں نے 4 ویمپائرز گرائے تھے. اور اس واقعے کے بعد انڈین ایئر فورس نے اپنے 80 ویمپائر جو تھے گراؤنڈ کر دیے تھے. تو ایک لارج پارٹ آف دیئر فورسز اس کو ایک ہی واقعے کے بعد گراؤنڈ کرنا پڑ گیا ان لوگوں کو. ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز تھی یہ. اس کے بعد جو نیکسٹ جو امپورٹنٹ مارکا تھا وہ تھا 6 ستمبر کا، جب انڈین آرمی چیف جمخانہ کلب میں شراب پینے، ابھی نندن کی طرح چائے پینے وہاں سے چل پڑے اور واگا کے بارڈر پہ اس کی سڑکوں پہ جس طرح ان کو پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے اور پائلٹس نے جس طرح کو ملیہ میٹ کیا، وہ ایک میجر واقعہ ہے جس نے کہ انڈین آرم فورسز کو اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنے پہ مجبور کیا. تو اس کے بعد وہ صرف سروائیول کی جنگ لڑتے رہے. ان کی جنگ میں جو اوفینسو تھا وہ ایک تو 1 ستمبر کو جہاز لوز کرنے کے بعد، دوسرا 6 ستمبر کی صبح کو جو پاکستان ایئر فورس نے اور آرمی نے مل کر جو ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد جو 6 ستمبر کی شام کو جو اسٹرائکس تھی، ایئر فیلڈ اسٹرائکس مختلف ایئر فیلڈز کے اوپر، وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک کلاسک لیسن ہے ان ایئر وارفیئر، جو کہ آج تک اس کا تجزیہ ہوتا رہا ہے. 7 ستمبر کو انڈین ایئر فورس نے اٹیک کرنا شروع کیا پاکستان کے اوپر، اور اس کے جواب میں جو ہمارے ایئر ڈیفنس کے فورسز تھی، پائلٹس اینڈ ایئر ڈیفنس ریڈارز، انہوں نے جس طرح ان کو روکا، اس کے بعد 7 ستمبر کی شام تک میرے خیال میں جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا. اب آپ جب بات کرتی ہیں اس زمانے کے ایئرل بیٹل جو ہو رہی تھی، ایئرل وارفیئر تھا، اس کی آج سے جب موازنہ کیا جائے تو وہاں سے ہم صرف 2 لیسن لا سکتے ہیں آج کی جنگ میں. ایک تو ٹریننگ ہے،
ऑन द टाइप ट्रेनिंग कि आपको अपने जहाज से कितनी आगाही है, उसको आप कितना अच्छा एम्प्लॉय कर सकते हैं, और दूसरा जज्बा है। बिल्कुल। वरना इसके अलावा उस जमाने की जंग से आज की जंग का कोई और मुमासरत नहीं है। आज की जंग जो है वो बड़ी इंटेंस है, उसमें ग्राउंड पे तमाम 65 की जंग में पाकिस्तान में 2-3 रडार्स जो थे वो एक्टिव थे। आज आपकी भी हर इंच पे रडार देख रहा है, हर इंच की फिजा में रडार देख रहे हैं, उनके भी देख रहे हैं। उसके अलावा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार्स दोनों तरफ हैं, एयरबोर्न अवैक्स दोनों तरफ हैं। उनसे छुप के किसी मुल्क पे हमला करना मुश्किल हो जाता है। सही, बिल्कुल। वो सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तक देख रहे होते हैं। ठीक, सही। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस वक्त एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा वेपन है दोनों फोर्सेस के पास। फिर अगर आप देखिए इंडियन एयरफोर्स को कि उनके पास जो जहाज हैं आज वो भी जो इस वक्त के चंद अच्छे जहाजों में, बेहतरीन जहाजों में शुमार किए जाते हैं। उनके मिराज 2000 जो कि ग्रॉसली मॉडिफाइड हैं, उनके SU-30 जो कि ग्रॉसली मॉडिफाइड हैं, और हमारी तरफ भी JF-17 है, F-16 है जो कि उनका मुकाबला करते हैं। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी आवाम को कि उस वक्त की एयर वॉरफेयर और आज की एयर वॉरफेयर में बड़ा फर्क है। लेकिन इतने एडवांस होने के बावजूद जब 26 फरवरी को 27 फरवरी को हमने उनका सामना किया तो हमने एक बार फिर ये साबित किया कि हम न सिर्फ वो ट्रेनिंग और वो जज्बा लेके चल रहे हैं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी की भी मास्टर की है। बिल्कुल, और हम अपनी टेक्नोलॉजी से भी उनको वही दांत खट्टे कर सकते हैं जो कि हमने आज से 54 साल पहले 1965 में किया। और अभी आप जो दावा करते हैं कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो जज्बा यहाँ पाकिस्तानियों के पास है, MiG-21 गिरा दिया और आपने उनके पायलट को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद रिहा भी कर दिया। बिल्कुल 30 गिराया। ये सिर्फ ये बात सिर्फ जो है वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की नहीं है। Exactly. ये उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसको अपने ऑपरेशनल प्लान्स का हिस्सा बनाना पड़ता है, उसमें सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है विद डिफरेंट फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, सी फोर्सेस के साथ आपको सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। वो सिनर्जी जो है प्रॉब्ली नहीं, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है। ठीक है जनरल साहब, इस वक्त जो सारी सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि 1 माह से ज्यादा का अर्सा अब तो गुजर गया, फिर वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है, कोई वहाँ पर हमें खबर नहीं आ रही है कि क्या बर्बरियत और किस तरह से जुल्म सितम वहाँ पर रखा गया। इस सारे सिनेरियो में हम बात करें पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन आप क्या फोर्स करते हैं कि कोई आगे खतरा जंग का हो सकता है? हमारी तरफ से तो तैयारियां जाहिर है कि हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर आया जाए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है। लेकिन कोई आप ये समझते हैं कारगिल की किस्म की या कोई ऐसी जंग हो सकती है, कोई ऐसा प्लान? देखिए, इसको यूं ले लीजिए कि हमने 3 जंगें कश्मीर के ऊपर ही लड़ी हैं इससे पहले, और कश्मीर का मसला आज दिन तक हल नहीं हुआ। बिल्कुल। एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर चौथी जंग होती है तो वो भी कश्मीर की वजह से, बिल्कुल, क्योंकि या तो कश्मीर हल हो जाए मसला और जंग के खतरात खत्म हो जाएं, वो है नहीं। ठीक है। दूसरा इशू ये है कि पहली जितनी जंगें में उस वक्त ये दोनों मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर पावर नहीं थे, और जब से ये न्यूक्लियर पावर्स बनी हैं, हिस्ट्री ये बताती है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई। बिल्कुल। बड़ा जिम्मेदारी का रवैया रखना पड़ता है आपको, क्योंकि जंग के माहौल तो जरूर पैदा होते हैं, जैसे अमेरिका और रशिया के दरमियान होते हैं बहुत सारी जगहों पे, सीरिया में हुआ है, यूक्रेन में आया है, लेकिन उसके बावजूद एक रेस्ट्रेंट रखा जाता है, आप एक अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी ऐसी है आपके ऊपर भी कंधों पे कि आपके ऊपर ये इल्जाम नहीं आना चाहिए कि इंसानियत को तबाह करने वाले आप थे। सो लिहाजा इस माहौल में जंग की पॉसिबिलिटी बड़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन फिर आप अगर पुलवामा का वाकया देखें तो हिंदुस्तान ने एक बड़ी बेवकूफ़ी की उस वक्त। एक तो मिसकैलकुलेशन, दूसरा इंतहा दर्जे की एरोगेंस के जनाब इल्जाम आयद किया, खुद ही फैसला किया और चढ़ दौड़े, यानी कोई तहकीकात नहीं है, कोई हकायक नहीं पता किए,
بس کہہ دیا جی پاکستان نے کرایا لہذا ہمیں آگ کا اثر ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اس کو دنیا کی حمایت حاصل تھی. جب پلوامہ کا واقعہ وہ ہم نے تو کہا کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے اس کو کہا کہ آپ حق رکھتے ہیں ریٹیلیشن کا، آسٹریلیا نے کہا، جرمنی تھوڑا نیوٹرل ہے لیکن فرانس نے بڑا ووکلی کہا کہ جی بالکل پاکستان کے اوپر چڑھائی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ موجود تھی، اور ان سارے حالات کے باوجود کہ ہم بھی نیوکلیئر پاور ہے اس نے یہ رسک لیا اور چڑھ دوڑا. یہ تو پاکستان نے بعد میں وارننگز دی کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ریسپانس میں دے، اپنے ریسپونڈ نہ کرے. یعنی اگر آپ ایک میزائل چھوڑتے ہیں 3 کم از کم ضرور ماریں گے. بالکل ریٹیلیٹ کریں گے. یہ جو تھریٹ تھی آپ کی، پھر کچھ تھوڑا بہت انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ٹھنڈا کیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے جس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اس وقت اختیار کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے. فائد صاحب، کوئی لاؤڈ لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ میسج دینا چاہیے تاکہ جو ساری اس وقت کی سچویشن ہے انڈینز کو پتا چلے کہ پاکستانی جو ہیں ایک تو ہماری تیاری بھی پوری ہے اور دوسرا انٹرنیشنلی ہم لوگوں کو انگیج کرنے میں اس وقت کامیاب ہو چکے ہیں. آپ نے ویسٹرن میڈیا پر ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا الجزیرہ اور جو باقی سارے چینلز اور BBC کو اگر ہم دیکھیں جس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں، اخبارات میں جو خبریں آ رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو وہ تو بڑی خوفناک قسم کی ہیں اور لوگ اس میں بڑی تشویش میں مبتلا ہیں. ہر جگہ پر لوگ باہر نکل رہے ہیں. یعنی یہ اس حد تک اسے کامیابی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو، اس پرابلم کو ہم آگے لے کر جانے میں کامیاب ہو پائے ہیں. دوسرا یہ کہ میسج کس قسم کا ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کی جو اسٹرگل ہے، جو جدوجہد ہے، اس کے کامیابی کے امکانات ہیں کہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اسٹرگل میں اگر کامیابی کے امکانات نہیں تو پھر ہمیں اپنے ملک کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو، چونکہ یہ جو ہے تاریخ میں کوئی انوکھی فریڈم اسٹرگل نہیں ہے جو کشمیر میں لڑی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی 20 ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا بھر میں کہ جہاں پہ چھوٹی سی قوت نے، چھوٹے سے گروہ نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی اور وہ قربانیاں ان کے لیے رنگ لائیں. جو کشمیر میں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں مجھے ان پہ بھی کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ حق کے لیے آدمی کو، ایک قوم کو، ایک گروہ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا الجیریا کی. الجیریا کو 1830 میں فرانس نے قبضہ کر لیا تھا، اور جس طرح انڈیا نے کشمیر کو انیکس کیا ہے اس طرح فرانس نے الجیریا کو انیکس کر لیا تھا، اور وہاں پہ اپنے لوگ لا کر سیٹل کرنے شروع کر دیے تھے. تو 132 سال کے بعد جب الجیریا کو آزادی ملی تو اس وقت وہاں پر جو فارنرز تھے ان کی تعداد 40 لاکھ تھی. یعنی 40 لاکھ لوگ یورپ سے
اپنی دولت کمانے کے لیے، لوٹنے کے لیے، پلنڈر کرنے کے لیے وہ یورپ سے الجیریا میں سیٹل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. جو توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ فرانس نے وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جو کہ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے. صحیح. الجیرینز نے تقریباً مور دین 300,000 3 لاکھ سے زیادہ ان کی جانیں انہوں نے قربانی پیش کی. ابھی کشمیر کی تعداد بہت کم ہے. ان کو لڑنا پڑے گا، ان کو لڑنا پڑے گا، ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کیا کشمیریوں کی جد و جہد کی، اسٹرگل کی کامیابی کے امکانات ہیں، یا وہ ایک اتنی بڑی فورس کے نیچے دب کر ان کی جو جدوجہد ہے وہ دم توڑ دے گی. میرے خیال میں ہمیں تاریخ کی طرف دیکھنا چاہیے. تاریخ میں قوموں نے اسٹرگل کی ہے، قوموں نے جانوں کو قربانی دی ہے، قوموں نے اپنی بیٹیوں کی قربانی دی ہے، بچوں کی قربانی دی ہے، جس طرح کشمیری دے رہے ہیں. اگر الجیریا کو 132 سال کے بعد ایک یورپین طاقت سے نجات مل سکتی ہے اور وہ عام اسٹرگل تھی. اچھا ایک اور بات تھی، الجیریا کی جب دیکھتے ہیں تو ان کی جو اسٹرگل تھی اس میں 132 سال میں کئی دفعہ اونچ نیچ آئی، کئی دفعہ وہ اسٹرگل جو تھی، موومنٹ تھی، وہ دب گئی. اور ہر اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر اسٹرگل میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کشمیر کی طرف مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست. اگر وہ لوگ جو کہ افریقہ کے لوگ تھے جن کے پاس آج سے 100 سال پہلے کی بات، 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کے زمانے سے اگر وہ ایک یورپین استعماری قوت سے لڑ رہے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ کشمیری جو ہیں اگر وہ اپنے حوصلے بلند رکھیں، اپنے اندر وہ ریزیلینس پیدا کریں کہ نقصان برداشت کرتے رہیں. صحیح. قوتیں جو ہیں، یہی تو خوف ہے بھارت کو. اب تو نوجوان نکل آئے، شہید برہان مظفر وانی کے بعد یہی لوگ ہیں، نوجوانوں کو منتقل ہو گئی. 1952 میں الجزائر میں بھی نوجوانوں نے ایک نیشنل لبریشن فورس کے فرنٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی، جس طرح کہ برہان وانی کی طرح کے لوگ ہیں. اس وقت بھی بچے جو تھے انہوں نے آ کے ہتھیار اٹھائے اور انہوں نے بھی فرانس کے خلاف بڑی جنگیں لڑی. اچھا بڑی مماثلت ہے ان چیزوں میں. 1958 میں غالباً فرانس میں اور ان ملیٹنٹس میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں جنگ آف الجیئرس، اور فرانس جیت گیا. فرانس وہ جنگ جیت گیا، لیکن 4 سال کے بعد جو فرینچ گورنمنٹ تھی اس کو الجزائر کو آزادی دینی پڑی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جنگ جیتنے سے ایک علاقے میں جنگ جیتنے سے وہ جدوجہد جو تھی وہ ختم نہیں ہو گئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کشمیریوں کو سپورٹ ملتی رہے ہر طرح کی، کشمیریوں کی جو آواز کو پھیلایا جائے، صحیح، بالکل ان کے جو ڈپلومیٹک ان کو جو ایکسپوجر ملنا ہے وہ دیا جائے. بھارت میں جو باقی قومیں ہیں، جو مظلوم قومیں ہیں، جس میں ایک بہت بڑی تعداد 20 کروڑ مسلمانوں کی ہے، ان کی آواز کو پھیلایا جائے. تو میرے خیال میں بھارت کے اندر اتنے تضادات موجود ہیں کہ اگر ان کو نمایاں کیا جائے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر آج نہیں تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کشمیریوں کو آزادی ملے گی. انشاءاللہ. اور میرے خیال میں ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. 72 سال کوئی بہت لمبا عرصہ ہے ان لوگوں کے جو گزار رہے ہیں، لمبا عرصہ ہے، ان لوگوں کے جو گزار رہے ہیں، لیکن تاریخ بتا رہی کہ بہت لمبا عرصہ نہیں. قوموں کو اپنا ریزالو جو ہے وہ قائم رکھنا پڑے گا، اور اسی ریزالو کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی قومیں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں، وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرا دیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل بہت اچھی. ایک بات اور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے. سورہ نساء کے جو 75ویں 75th آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ان ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. تو اس وقت ہمارے بھی جو ہمارا خون ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ ایسی بستی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ان کی مدد کرنا بھی قرآن کی طرف سے ہم پہ فرض ہے، ہم پر فرض ہے. اور اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے مسلمانوں کی بات کریں، ہم لوگ تو پچھلے 70-72 سالوں سے اسی ریزولو کے ساتھ ان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہر قسم کی حمایت جو ہماری ہے وہ ان کے ساتھ ہے. سر کم رہ گیا. بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے میسج دیا ہے. سر اس وقت کیا آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس وقت ہم لوگ
کیا کر سکتے ہیں اوور آل اگر ہم بات کریں کہ جو ساری اس وقت کی جو کیفیت ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم حوصلہ تو ان کا بھی بڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، لیکن ہم اپنے تئیں یہاں پر پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی وار ہے کہ جس میں اب سوشل میڈیا اور میڈیا بھی بہت زیادہ انوالو ہو گیا، اور جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے یہ صرف وہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، بالکل اس میں تو پوری آبادی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں، آپ یوں دیکھ لیجئے کہ داعش جب ابھری ہے یہ ISIS، تو انہوں نے صرف فیس بک وغیرہ کے ذریعے بڑے پڑھے لکھے طبقے کو ٹارگٹ کیا اور فورس اپنی پوری دنیا سے لوگ جمع کر لیے۔ بالکل یہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی، اور اس کی پرفارمنس آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے کس طرح نفسیات کو استعمال کیا۔ اسٹریٹجی کے تحت وہ لوگ حکومتوں کے پاس تو ریسورسز سے بہت بہتر ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی لوگ جو کراچی وغیرہ سے ادھر شامل ہوئے، IBA کے پڑھے ہوئے اور یعنی اچھے اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ، لیکن ذہنی طور پہ ان کو انہوں نے بالکل پیرالائز کر کے رکھ دیا، اور ایک ہی سوچ خلافت اور یہ وہ کے ذہنوں میں ڈالا۔ اب چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک آرگنائز طریقے سے آج کے جتنے بھی ویپنز ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، یہ چیزیں ان کو استعمال کر کے تو مربوط طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں ٹویٹر ہینڈل بھی ہمارے جو ہیں ان کو بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے بلاک کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ سارا کانٹینٹ جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک لابی جو ہے IT ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انڈینز بہت آگے ہیں، وہاں پر انڈینز ساری جو انفارمیشن ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ میں پرسوں ایک چیز دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا، انڈین ٹیلی ویژن پہ بڑا رونا رویا جا رہا تھا۔ ان کا جو CBI ہے، جو ان کا ایک انٹیلیجنس کا اور انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے، پاکستان سے بعض لوگوں نے اس کے نیٹ ورک کو ہیک کر لیا، اور جب CBI والوں نے اپنے کھولنے شروع کیے ان کے اپنے ویب سائٹس، تو ان کے ویب سائٹ پہ پاکستان زندہ باد لکھا ہوا آ رہا ہے۔ وہ ٹکرے مار رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے، اور there was a big commotion in India کہ بھئی یہ تو بڑا سیکیور نیٹ ہے جس کو یہ، اور جو کیا وہ کس طرح سے ہیک کر لیا گیا۔ اور جنہوں نے ہیک کیا، آپ کو یاد ہوگا جنرل صاحب، آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں پہ آپ کی نظر ہے، ہمارے تو کشمیر آور منانے پر بھی وہاں پر بہت ٹینشن پڑی ہوئی تھی، اور کہا جا رہا تھا یہ خان صاحب کی کوئی اسپیشل اسٹریٹجی ہے، 30 منٹ اسٹریٹجی جس میں وہ ہم پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے ڈرے ہوئے ہونے کا تو یہ حال دیکھ لیں کہ اڑتے کبوتر پکڑتے ہیں، پھر اس پہ الزام عائد کر دیتے ہیں کہ کبوتر جو ہے یہ یہاں پہ آ کے کچھ کر رہا تھا۔ تو مطلب ان کے حالات اس حد تک ہیں گئے ہوئے، لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کو ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتے ہوئے بالکل تیار ضرور رہنا چاہیے، لیکن جنگ انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماڈرن وارفیئر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ویپنز والی جنگ ہی کریں، آپ بہت سارا رزلٹ اس کے بغیر بھی بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی طرف سے جنرل صاحب ہماری طرف سے کبھی اس قسم کا اسٹانس رہا بھی نہیں ہے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں یا انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اور آپ کی آرم فورسز کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی اہمیت کم کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو کشمیر پہ ہی ہوگی، بالکل بالکل، اور یہ نہیں ہوگا کہ کشمیر کے مسئلے پہ اگر ہمیں جنگ فیس کرنی پڑتی ہے تو ہم اس ذمہ داری سے کترائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری پھر جنگ کی پوری نبھائی جائے گی۔ صحیح ہے سر، اب وقت تھوڑا کم رہ گیا۔ سنگھ صاحب، اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے مودی سرکار کا، اور جس طرح RSS کو فالو کرتے ہیں، ہٹلر کو آئیڈلائز کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ود ان انڈیا بھی اس پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی سیم وائسز ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور جو باقی اقلیتیں ہیں، خالصتان کی بات کریں، سکھ ہیں، جس طرح سے ناگالینڈ کی میں نے پہلے بھی بات کی، تو یہ ساری جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اس وقت شکار ہیں اسی دکھ کا اور اسی ظلم و ستم کا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے آوازیں اٹھیں گی ود ان انڈیا بھی، تو یہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے مودی صاحب کے لیے؟ بالکل، میرا تو خیال ہے کہ یہ مودی صاحب نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ فیوچر میں انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کی۔ آئی ٹیل یو کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے ساتھ یہ پتہ چلے گا، بیکاز جو انڈیا میں مائنارٹیز ہیں، اب دیکھا نا ہندوستان کا جو
रिस्पांस और जिस तरह के आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते रहे हैं, जिस तरह वो मुसलमानों को और उनको जो है ये नारे लगाने पे या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाओ, गाय का गोश्त खाने पे, और इस शक पे कि शायद आपकी फ्रिज में गाय का गोश्त पड़ा होगा, आपने लोगों को मार दिया, उनको तो उन्होंने वोट तो ले लिए हिंदुओं के और इलेक्ट भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान माइनॉरिटीज को पहली दफा पहले भी रियलाइज था कि जी जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके भी अगेंस्ट बहुत ज्यादा जो है एक्शन लिए गए हैं। इसी तरह नागालैंड का, तामिल का, सिखों का। सही। तो अब जो ये इन्होंने इकदाम कश्मीर में किया, सो सबसे बड़ी चीज है कि जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, उनमें ये रियलाइजेशन पैदा हुई कि लोग हम तो सिर्फ ये मार धाड़ ये छोटी मोटी की बात नहीं है, ये तो हमें ओन ही नहीं करते। ये तो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के लिए है, सिर्फ हिंदुओं का है। अगर यही बात है तो उससे क्या होगा कि जैसे सिखों की खालिस्तान मूवमेंट है वो जोर पकड़ेगी, इसी तरह जो दूसरी सेपरेट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं उन सबको एक जान मिलेगी कि देखो अब हम टाइम है सोचने का, ये आज कश्मीर में कर रहे हैं, 10 साल बाद ये हमारी बारी होगी। बिल्कुल, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि वो ये जो रियलाइजेशन है ये बेसिकली जाएगी अवाम के अंदर। और इसको टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है फाइज साहब, सर मैं चाहूंगी कि इसी नुक्ते पे आप कमेंट कर दीजिएगा। जी दूंगा। एक इंडिया जैसी कुव्वतों के खिलाफ पीसफुल रेजिस्टेंस जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। तो आज जिन बच्चों ने कश्मीर में पत्थर उठाए हुए हैं वो उन बच्चों की तरह हैं जिन्होंने फलस्तीन में पत्थर उठाए थे, क्योंकि फलस्तीन में इजराइल ने उन पत्थरों के जवाब में उन पे बम फेंके और उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। मेरे ख्याल में कश्मीर के बच्चों को बहुत जल्दी बंदूकें उठानी चाहिए और पड़ी गई उनको। अगर उन्होंने अपनी इस मूवमेंट को आगे लेके जाना है तो कश्मीर के जवानों को, औरतों को, बच्चियों को, बच्चों को बंदूकें उठानी पड़ेंगी, इसके बगैर जो इंडिया है वो उनको खा जाएगा। दूसरी बात जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिक ओपिनियन जो ऑक्युपाइंग फोर्सेस होती हैं उन पे एक फटीक आ जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका पर आई, वियतनाम में अमेरिका पर आई, तो उन मुल्कों की अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उनको उनकी अपनी जो इंटेलिजेंसिया है वो मोल्ड करता है, वो उन ऑक्यूपेशंस के खिलाफ बात करता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी बहुत शुरू से इंडिया में वो इंटेलिजेंसिया आवाजें उठा रहा है कि इंडिया की जो ऑक्यूपेशन है वो जारहाना है, वो जालिमाना है, हमें भी उनकी आवाज फैलानी चाहिए। और मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूरोप एंड इन अमेरिका ऑल्सो मैटर्स। पूरी दुनिया काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अमजद शेर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सलीम अख्तर साहब, एयर वाइस मार्शल फाइज अबीर साहब मौजूद थे। सारी डिस्कशन में हम बात कर रहे थे डिफेंस डे के हवाले से भी हमने बात की, और खासतौर पर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है 370 और 35A वे तरमीम के बाद जो इस वक्त सारी सिचुएशन है और जो करती हुए 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, वहां पर जो मुश्किल हालात हैं, लोगों के पास ना खुराक है, न जिंदगी बिताने के लिए अद्वियात हैं, जो मुश्किलात इस वक्त वहां पर हैं, पूरी दुनिया जो है वो इससे लाइम है। जब कर्फ्यू खत्म होगा तब नजर आएगा कि वो जगह जो 8 लाख कश्मीरी जहां पर मौजूद है और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप एक जेल की सूरत में जिसको तब्दील कर दिया है, वहां पर लोगों के साथ क्या हो रहा है ये हमें तब पता चलेगा। पाकिस्तान तमाम दस्तियाब ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अब हमें जो कन्वेंशनल तरीका का था उससे हटकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसमें शामिल करना होगा। लोगों में ये रियलाइजेशन हमें पैदा करनी होगी, उन्हें ये बताना होगा कि ये कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, ये मसला जो है, ये असल में है क्या, कश्मीर कॉज के लिए हम क्यों उनका साथ दे रहे हैं। बल्कि पूरी दुनिया को जब हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, इतनी बड़ी वायलेशन वहां पर हो रही है, तो सबको मिलकर कश्मीरियों के लिए आजादी और उनकी आजादी के लिए और उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।